ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دو اور بیل کے آئیکن پر لازمی سے کلک کر دو تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ 200 سال تک ہمارا وطن ہندوستان یہ انگریزوں کی غلامی کے اندر میں رہا۔ یہ بہت بڑی اور بہت لمبی چوڑی تاریخ ہے، لیکن چونکہ موجودہ دور کے اندر میں تاریخ لکھنے والوں نے اس تاریخ کے اندر میں رد و بدل کر دیا۔ چند مشہور لوگوں کے نام جنگ آزادی کے سلسلے میں جوڑ دیے گئے ہیں، اور جنہوں نے اصل قربانیاں دی ہے، اپنا خون بہایا ہے، اپنی عورتوں کو بیوہ کیا، اپنے بچوں کو یتیم کیا، ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا گیا۔ چند نام مشہور ہیں، ان میں سے ایک ہی نام مسلمان کا آتا ہے، مولانا عبدالکلام آزاد صاحب۔ اس کے علاوہ اور کسی کا نام نہیں آتا۔ اس کے علاوہ تو گاندھی جی کا نام آتا ہے، سردار ولبھ بھائی پٹیل کا نام آتا ہے، جواہر لال نہرو کا نام آتا ہے، سبھاش چندر بوس کا نام آتا ہے، اور دوسرے لوگوں کا نام آتا ہے۔ لیکن جنہوں نے ابتدا کی اور 100 سال تک 200 سال کی جنگ آزادی کی تحریک کے اندر میں 100 سال تک تنے تنہا جس قوم نے مقابلہ کیا، ان کا تو نام و نشانی مٹا دیا گیا۔ سن عیسوی 1756 سے جنگ آزادی کا سلسلہ شروع ہوا، جس وقت سراج الدولہ جو بادشاہ تھا اس کی حکومت تھی، اور وہیں سے انگریزوں نے اپنے قدم رکھنا شروع کر دیا، ہندوستان کو اپنی غلامی کے اندر میں جکڑنا سن ہجری 1756 سے ہی شروع ہو گیا، اور ان کی ناپاک چال اور ناپاک سازشوں کی وجہ سے ہندوستان ان کی غلامی کے اندر میں دن بدن بڑھ رہا تھا۔ اس وقت ایک شیر دل بادشاہ جس کے تاریخ کو آج لوگ مٹانے کے اوپر ہے، ٹیپو سلطان تنے تنہا ایک ایسا بادشاہ تھا، بہادر جواں دل، جس نے انگریزوں کی غلامی کو پسند نہیں کیا، کیونکہ وہ جان چکا تھا اس انگریز کی چال کیا ہے، ان کا منشا کیا ہے، کہ یہ آپس میں لڑا کر کے ہندوستان کی سرزمین کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے۔ تو انگریزوں کی چال کو حضرت ٹیپو سلطان سمجھ چکے تھے، لہذا انہوں نے کھل کر کے ایک مضبوط تحریک چلا کر کے انگریزوں کا مقابلہ کرنا شروع کیا، اور انگریزوں کے سامنے چٹان بن کر کے، دیوار بن کر کے کھڑے ہو گئے، اور ایسا رعب اور ایسا دبدبہ انہوں نے انگریزوں کے دل و دماغ کے اندر میں بٹھا رکھا تھا کہ جہاں ٹیپو سلطان کا نام آتا تھا ان کی ہوا خارج ہو جاتی، ان کے پائجامے خراب ہو جاتے تھے جہاں ٹیپو سلطان کا یہ نام سنتے تھے۔ ایسا رعب اور ایسا دبدبہ، اور انگریز چونکہ جانتے تھے کہ جب تک یہ ٹیپو سلطان ہے اس وقت تک ہم ہندوستان کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بہت چالیں چلی، بہت ناپاک سازشیں انہوں نے کی، دوسرے بادشاہوں کو ان کے خلاف ابھارا، لیکن چونکہ ٹیپو سلطان ایک بہت ہی جواں مرد اور بہت ہی ہمت اور بہت ہی جواں دل بادشاہ تھا، اس کا ایک مقولہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ گدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ گدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہن کا مقولہ بہت مشہور ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان کا۔ تو انگریزوں کے سامنے انہوں نے غلامی کو پسند نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خوب جم کر کے لڑے۔ بالآخر جب انگریز سمجھ گئے کہ جب تک ٹیپو سلطان ہے اس وقت تک ہم ہندوستان کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کیا کیا،
ان کے اندرونی آدمی کو جو ان سے بہت زیادہ قریب رہتے تھے ان کو پھوڑنا شروع کر دیا، پیسے کی لالچ دے کر کے، عہدے کی لالچ دے کر کے۔ یہ لالچ بہت بری بلا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس میں خاص کر کے عہدے کی لالچ جو ہے بہت ہی بری ہے، اچھے اچھے لوگ اس کے اندر میں ملوث ہو کر کے ختم ہو جاتے، عہدے کی لالچ، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ عہدے کی لالچ دی، ہم تم کو بادشاہ بنائیں گے، اتنی زمین دیں گے، اتنا سونا دیں گے، یہ دیں گے، بالآخر اپنوں کی غداری سے حضرت ٹیپو سلطان سن عیسوی 1799 میں سورکا پٹم کی لڑائی کے اندر میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ سن ہجری 1799 کے اندر میں سورکا پٹم کی جو جنگ ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی، اس لڑائی کے اندر میں ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا، اور شہید کی وجہ کون ہوئی؟ اپنوں کی غداری، اپنوں کی غداری۔ ہمیشہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دیکھو میں کوئی بہت بڑا اللہ والا تو نہیں ہوں، اور کوئی بہت بڑا بزرگ نہیں ہوں جو آپ لوگوں کو وصیت کر سکتا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، گھر کے چراغ کو آگ لگتی ہے گھر کے چراغ سے، گھر کو آگ لگتی ہے گھر کے چراغ سے، باہر سے کوئی آ کر کے گھر کو آگ نہیں لگاتا۔ اور ہم سے حسد، بغض، عداوت، غداری وہی کرے گا جو زیادہ ہم سے قریب ہوگا، جسے تم پہچان بھی نہیں پاؤ گے، اسے تم پہچان بھی نہیں پاؤ گے۔ جو تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوگا وہی تم سے غداری بھی کرے گا، اور وہ پتہ بھی نہیں چلے گا کون ہے۔ اور ہمارے صوفی صاحب اکثر کہتے کہ وہ حضرت کر تو جانے جو ان کے ہاتھ کھاڑو کھودوانو چاہیے موٹو، جو ہم سے آ کر کے بہت میٹھی میٹھی باتیں کرے اس سے بہت ڈر کے رہو، وہی پھر کھڈا کھودتے ہمیں گرانے کے لیے۔ تو ٹیپو سلطان شہید کیوں ہوئے؟ اپنوں کی غداری۔ کس کی غداری؟ یہ عام طور پر ہم مسلمانوں کے اندر میں یہ برائی ہے، عام طور پر پیر کھینچنے کی۔ ہم ہاتھ نہیں کھینچتے، ہم کیا کھینچتے؟ پیر لو اوپر جو تو پگ کھینچنے ہو بیچاروں نے نیچے پاڑی، اس لیے کہتے ہیں کہ پیر مت کھینچو، ہاتھ کھینچو، قوم اوپر آ جائے گی۔ پیر مت کھینچو، ہاتھ کھینچو تو قوم کیا آ جائے گی؟ اوپر آ جائے۔ لیکن آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حسد، بغض، عداوت، کینہ کے اندر میں اتنے گر چکے ہیں، اتنے گر چکے ہیں، آپسی دشمنی کے اندر میں، آپسی اختلافات کے اندر میں اتنے گر چکے ہیں، اتنے گر چکے ہیں کہ ہمارا ہی کوئی اپنا آدمی اگر آگے بولے تو ہم آگے نہیں بڑھنے دیتے، اس کا پیر کھینچ کر کے اس کو نیچے گرا دیں۔ حسد کے اندر میں، بغض کے اندر میں، کینے کے اندر میں، عداوت کے اندر میں، کہانو تو نام تھے جوان بدا بہت تعریف کرے، بہت بہت اونچو تھے جوان، اور اس سے ٹانگ کھینچ کر کے اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ نیچے گرا دیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہماری قوم پیچھے اسی وجہ سے، ہم ایک دوسرے کے حسد میں مرتے، ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے، ہم ایک دوسرے کو گرانے کے اوپر ہے، چاہے ہمیں ملے نہ ملے، پہلا نے تو ملبوط نہیں جو، یہ ہماری بیماریاں ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹیپو سلطان شہید کیوں ہوئے؟ اپنوں کی غداری کی وجہ سے۔ اگر اپنے غدار نہ ہوتے تو ٹیپو سلطان ایک ایسا بادشاہ تھا جو انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید ہوئے۔ اور جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے اس وقت انگریز جنرل حارث نے ان کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کر کے کہا آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں تھا جس کی تاریخ آج لوگ مٹانے کے اوپر ہے، یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا تھا، بلکہ یہ لکھا ہے بڑا اللہ والا تھا۔ ایک بزرگ سے ہمارے گاؤں کے اندر میں ایک بڑے نیک آدمی ہے، ایوب بھائی کر کے، بہت نیک آدمی ہے، اور تاریخ کی بہت زیادہ انہیں معلومات بھی ہے۔ وہ کہہ رہے بہت بڑے بزرگ کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ٹیپو سلطان کی قبر کے اوپر گئے، وہاں جا کر کے سلام کیا۔ اب بعض کس حد تک سچ ہے یہ میں نہیں جانتا، میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں۔ وہ آدمی جو ہے جو مجھے بات کر رہا تھا وہ بڑا نیک آدمی ہے، نمازوں کی الحمدللہ پابندی کرتا ہے وہ، اور جس کو یہ کہا جائے کہ مسجد کا کھوٹا ہے، چاہے بیمار ہو کچھ بھی ہو لیکن نماز وہ ہمیشہ مسجد نہیں پڑھتا، تو بڑا نیک آدمی ہے۔ انہوں نے یہ کہا
ایک بزرگ کا حوالہ دے کر کے بہت بڑا اللہ والے حضرت ٹیپو سلطان کی قبر کے اوپر تشریف لے گئے، وہاں جا کر کے کہا السلام علیکم، تو وہاں سے آواز آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو انہوں نے ان کی قبر کے اوپر لکڑی مار کر کے کہا کہ شاباش ٹیپو سلطان، آج بھی تو زندہ ہے۔ یہ وہ بادشاہ سن ہجری 1799 کے اندر میں اپنوں کی غداری کی وجہ سے، بار بار تاکید کر کے کہہ رہا ہوں، اپنوں کی غداری کی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور جب یہ شہید ہوئے، انگریز جنرل حارث نے کھڑے ہو کر کے ان کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر کے یہ کہا آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اور اس وقت سے ہندوستان کا پورا ہندوستان انگریزوں کی غلامی کے اندر میں آ گیا۔ اب پورے ہندوستان میں بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک فتویٰ دیا، انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے انہوں نے فتویٰ دیا کہ اب انگریزوں کے خلاف جنگ کیا جائے۔ یہ 1857 سے پہلے، 1857 سے پہلے 1857 کے اندر میں انگریزوں کے خلاف بہت بڑی بغاوت ہوئی، بہت بڑی بغاوت، جس کے اندر میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یعنی ہمارے وطن کے سارے اس کے اندر میں موجود تھے، جس کو کہا جاتا ہے سب سے بڑی بغاوت۔ تو یہ سب سے بڑی بغاوت سے بھی پہلے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے ایک فتویٰ یہ دیا کہ اب انگریزوں کے خلاف جنگ کیا جاوے، انگریزوں کے خلاف لڑائی کی جاوے، اور انہیں لڑ کر کے ہندوستان سے انہیں روانہ کیا جائے۔ صرف فتویٰ ہی نہیں دیا بلکہ خود بھی اس لڑائی کے اندر میں اور اس جنگ کے اندر میں شامل ہو۔ ان کے والد صاحب کے سلسلے میں آتا ہے مالٹا کی جیل کے اندر میں ان کو بند کر دیا گیا تھا۔ ایک کتاب آتی ہے اسیران مالٹا، مالٹا کی قیدی، اسیر کہا جاتا ہے قیدی کو، اور مالٹا یہ چونکہ جیل ہے وہاں بہت بڑی، اسیران مالٹا یہ کتاب لکھی ہے، لکھنے والوں نے اس کو پڑھنا چاہیے، بہت بہترین کتاب ہے جنگ آزادی کے سلسلے میں، اور جن لوگوں نے قربانیاں دی ہے، اپنے خون بہائے، ان کا پورا تذکرہ اس کتاب کے اندر میں لکھا گیا۔ اس کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جنگ آزادی کے اندر میں مسلمانوں کا کتنا بڑا کردار اور کتنا بڑا حصہ رہا ہے۔ اسیران مالٹا اس کتاب کا نام ہے، اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ تاریخ ہندوستان کے اندر میں کتنی تبدیلی ہوئی ہے۔ آج ہماری قومیں، خاص کر کے ہمارے بچے جو آج انہی انگریزوں کی اسکول میں جاتے ہیں، جن کے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماؤں نے جن کی خلافت کی تھی، جن کی کیا کہ خلاف ورزی کی تھی، جن کے خلاف انہوں نے کیا جنگیں کی تھی، اور جن کے خلاف انہوں نے لڑائیاں کی تھی، آج ہمارے بچے انہی لوگوں کی اسکولوں میں پڑھنے جاتے ہیں۔ بلکہ یہ فرماتے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں سے اتنی نفرت تھی کہ جب بھی آپ انگریز سے ہاتھ ملاتے تھے، کسی انگریز سے بال اتفاق اگر ہاتھ ملانا ہو جاوے تو اس وقت تک کسی چیز کو چھوتے اور پکڑتے نہیں تھے جب تک کہ اس ہاتھ کو دھو نہ لے، اتنی نفرت تھی انگریزوں سے۔ بلکہ ہمارا حضرت جو آتے شیخ صاحب وہ تو یہ فرماتے ہیں کسی زمانے کے اندر میں جنگ یہ 15 اگست کے موقع کے اوپر حضرت کا بیان، انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم یہ سمجھتے ہم آزاد ہو گئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے، ہم آزاد نہیں ہوئے، ہم پہلے سے زیادہ غلامی کے اندر میں آ گئے۔ ہم آزاد نہیں ہوئے، ہم پہلے سے زیادہ غلامی کے اندر میں آ گئے ہیں۔ ان کی زبان کے ہم غلام، ان کے لباس کے ہم غلام، ان کے کلچر کے ہم غلام، ساری چیزوں میں ہم غلامی کر رہے ہیں، ان کی غلامی کر رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کا انگلش میڈیم میں بھیجو، ہر جگہ انگلش چلتی ہے تو ہم بھی انگلش میڈیم میں بھیج دیتے ہیں۔
یہ انہی انگریزوں کی زبان ہے جنہوں نے 200 سال تک مسلمانوں یا ہمارے ہندوستان کے اوپر حکومت کی، اور ہمارے بزرگ جو ہے وہ ان سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ ان سے ہاتھ ملانے کا اگر کبھی موقع آ جاتا تو اس کو بھی دھو لیتے، اس کے بعد کسی دوسری چیز کو پکڑتے. تو انگریز یہ کہتے تھے یہ محمود الحسن کو اگر قتل کر دیا جاوے اور ان کو جلا دیا جاوے تو اس کی راکھ میں سے بھی انگریزوں کے خلاف کیا آئے گی؟ بو آئے گی. یہ انگریز کہتے تھے. اتنے ہمارے بزرگوں کو ان انگریزوں کے ساتھ نفرت. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے بچے ایسے اسکولوں کے اندر میں جاتے ہیں جہاں انہیں صحیح تعلیم نہیں دی جاتی. اصل تعلیم جو دینی چاہیے ان کو، ہندوستان کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ ان کے سامنے پڑھائی نہیں جاتی. ہمارے بزرگوں کے کارنامے جنگ آزادی کے سلسلے میں جو بیان ہوئے ہیں اسے وہ ان کے سامنے صحیح طور پر سے پڑھائے نہیں جاتے، جس کی وجہ سے آج ہماری قومیں اور ہماری نسلیں جنگ آزادی کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں. آپ کسی پڑھنے والے بچے کو اٹھا کر کے لے آئیے اور اسے پوچھ لیجئے کہ ہندوستان کی آزادی کے اندر میں کس کا حصہ تھا تو وہ دوسرے کا ہی نام لے گا جو عام طور پر اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے. اس کو بیچارے کو معلوم ہی نہیں. جنگ آزادی کے سلسلے میں مسلمانوں کی بہت بڑی قربانی ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں لکھا ہے مالٹا کی جیل کے اندر میں انہیں بند کر دیا گیا تھا. ان کا انتقال ہو گیا. انہیں غسل دینے کی باری آئی. غسل دینے کے لیے جب انہیں تختے کے اوپر لٹایا گیا اور سلایا گیا تو دیکھا ان کی پیٹھ کے اوپر گوشت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہڈیاں ہی ہڈیاں پیٹھ کے اوپر. مولانا حسین احمد مدنی جو ان کے شاگرد تھے، ان سے پوچھا حضرت کہ بھائی یہ کیا بات ہے؟ اتنے بڑا اللہ والے، اتنے بڑے بزرگ، اور ان کی کمر کے اوپر گوشت نام کی کوئی چیز ہی نہیں، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے شیخ نے مجھے منع کیا تھا کہ مالٹا کی جیل کے اندر میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا کسی کے سامنے تذکرہ مت کرنا. لیکن چونکہ اب یہ دنیا میں رہی نہیں، اس لیے آج مجبور ہو کر کے کہہ رہا ہوں. فرمایا انگریز لوہا گرم کرتے تھے، لوہے کی سیک جو ہے وہ انگریز گرم کرتے تھے، اور گرم کرنے کے بعد میرے شیخ کی پیٹھ کے اوپر ان لوہے کے ذریعے سے داغ دیا جاتا تھا. اندازہ لگاؤ کتنے داغ دیے ہوں گے. پوری پیٹھ کے اوپر گوشت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، صرف ہڈیاں ہی رہ چکی ہے. یہ ہمارے اصل، یہ کوئی معمولی انسان تھوڑی تھے، یہ سب اللہ سے ان کا تعلق تھا، اللہ سے ملے ہوئے لوگ تھے. یہ بڑے بڑے اکابرین میں ان کا شمار ہو. شیخ الہند کس کو کہا جاتا ہے؟ پورے ہندوستان کے شیخ، ان کا یہ حال ہے. یہ جنگ آزادی کے سلسلے میں یہ ہمارے بڑوں کا، ہمارے بزرگوں کے یہ کارنامے ہیں. بادشاہ ظفر بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. چونکہ 1857 کے اندر میں بہت بڑی بغاوت ہوئی تھی. سن عیسوی 1756 سے لے کر کے سن عیسوی 1857 تک 100 سال تک، سن ہجری 1756 سے لے کر سن ہجری 1857 100 سال تک انگریزوں کا مقابلہ کرنے والے صرف اور صرف تنہا مسلمان تھے اور کوئی نہیں تھا. 100 سال تک کوئی نہیں تھا، صرف مسلمان لڑتے تھے. اس میں بڑے بڑے علماء کرام تھے، بڑے بڑے اللہ والے تھے، بڑے بڑے بزرگان دین تھے. تو شاہ ظفر، بادشاہ ظفر کے سلسلے میں جو میں کہہ رہا تھا، ان کو سن ہجری 1857 کے اندر میں جو سب سے بڑی بغاوت ہوئی، اس بغاوت کے سلسلے میں انہیں گرفتار کیا گیا. ان کے اوپر الزام لگایا گیا، اور الزام لگا کر کے انہیں گرفتار کر کے انہیں جلا وطن کر دیا گیا ہندوستان سے باہر. اور جس جیل کے اندر میں تھے ان کے 4 بیٹے تھے، اور چاروں بیٹوں کے سر کاٹ کر کے ان کے سامنے اس جیل کے اندر میں رکھے گئے. اندازہ لگاؤ اس باپ کے اوپر کیا گزری ہوگی جس کے چاروں بیٹوں کے سر کاٹ کر کے ان کے سامنے رکھ دیے. اندازہ لگاؤ کیا گزری ہوگی. ہمارے بچہ اگر بیمار ہو جائے تو ہماری رات کی نیندیں اڑ جاتی ہے.
ہم سوتے نہیں ہیں ہمارے بے چینی کہ وہ بچہ بیمار ہو، تھوڑا سا بیمار ہو گیا ہماری یہ حالت ہوتی ہے. اور اس باپ کے 4 بیٹے جن کا سر قتل کر کے ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، کوئی شکایت نہیں، اور بڑے بہادری کے ساتھ اور بڑے صبر اور استقلال کے ساتھ جواب دیا کہ تیمور کی اولادیں ایسی ہی ہوتی ہے جو اپنے باپ کے سامنے سرخ روح ہو کر کے حاضر ہوا کرتی ہے. بڑے صبر و استقلال کے ساتھ انہوں نے جواب دیا. اندازہ لگائے، میرے لیے کہنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن وہ حالات تو وہی جانتا ہے جس کے دل کے اوپر یہ بیت رہی ہوتی ہے. اندازہ لگاؤ اس باپ کے اوپر کیا کچھ گزری ہوگی جن کے 4 بیٹوں کے سر کاٹ، ان انگریزوں نے 4 بیٹوں کے سر کاٹ کر کے ان کے سامنے جیل کے اندر میں پیش کیے گئے، ان کے سامنے پیش کیے کہ تمہارے بیٹوں کے سر ان کو دکھائے گئے. اندازہ لگاؤ کیا گزری ہوگی. جنگ آزادی کے اندر میں یہ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کے کارنامے ہیں. سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید 1857 سے پہلے 1813 کے اندر میں 1813 کے اندر میں انہوں نے، ان دونوں حضرات نے، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید، ان دونوں نے دہلی کی مسجد اکبر آباد کے اندر میں انہوں نے بیٹھ کر کے ایک تحریک چلائی ان انگریزوں کے خلاف. یہ تحریک زیادہ تو نہیں چلی، اس لیے کہ انگریز نے ان دونوں کو پکڑ کر کے انہیں شہید کر دیا، لیکن ان کی تحریک کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1857 کے اندر میں جب بغاوت ہوئی انگریزوں کے خلاف، اور یہ بغاوت سب سے بڑی بغاوت کہی جاتی ہے جس کے اندر میں سارے مذہب اور سارے قوم کے لوگ شامل تھے. اس 1857 کے اندر میں جو تحریک ہوئی، اس تحریک کا یہ جو تحریک ہوئی اس کی ابتدا انہی 2 حضرات نے کی تھی، حضرت شاہ اسماعیل سید اور حضرت سید احمد شہید. ان دونوں نے جو ابتدا کی تھی یہ اسی تحریک کا نتیجہ تھا کہ سن ہجری 1857 کے اندر میں بہت بڑی بغاوت انگریزوں کے خلاف. اور مختصر طور پر یہ عرض کر دوں، دہلی کی کوئی گلی اور دہلی کے باہر کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں مسلمانوں کو سولی کے اوپر چڑھایا نہ گیا، جہاں مسلمانوں کو سولی. وقت بہت کم ہے اس لیے پوری تفصیل تو میں بیان نہیں کر سکتا. فرمایا سن ہجری 1857 کے اندر میں جو بغاوت ہوئی انگریزوں کے خلاف، انگریز نے ان کا بدلہ لیا مسلمانوں سے، اور گلیوں میں گم کر کے مسلمان نوجوانوں کو پکڑ کر کے، مسلمان علماؤں کو پکڑ کر کے انہیں چوراہے کے اوپر اور گلیوں کے اوپر انہیں پھانسی کے تختوں کے اوپر لٹکایا گیا، اور دہلی کے باہر جنگلوں کے اندر میں درختوں کے اوپر مسلمانوں کو پھانسی کے تختوں کے اوپر چڑھایا گیا. اور بعض لوگوں کو یہ کہا بوریے کے اندر میں بند کر کے توپ کے سامنے رکھ کر کے توپ پھوڑی گئی، جس کی وجہ سے ان کے جسم کے پورے چھرے اڑ گئے. یہ کوئی قربانی معمولی قربانی نہیں تھی ہم مسلمانوں کے. آج افسوس ہماری ذات کے اوپر ہے، ہم نے اس کے حاصل کرنے کی تحقیق نہیں کی، اور ہم نے اس کو محفوظ اور باقی رکھنے کی تحقیق نہیں کی، کوشش نہیں کی. دعا کر اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہم بہت یعنی ابھی چند دنوں پہلے مفتی صاحب آ کر کے بیان کر کے، ہم مسلمانوں کو جاگنے کی ضرورت ہے. ہمارا دیش دوبارہ غلامی کی زنجیر میں جا رہا ہے، بلکہ ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں کہ اور ایک مرتبہ مسلمانوں کی قربانی کی ضرورت ہے اس دیش کے لیے. اس دیش کے لیے اور ایک مرتبہ مسلمانوں کی قربانی کی ضرورت ہے. آج ہمارا دیش غلامی کی زنجیروں میں جا رہا ہے. یہ چند غدار لوگوں نے ہمارے دیش کو بیچنے کے لیے مجبور کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ہماری حفاظت فرماوے، اور جو صحیح تاریخ ہے اس صحیح تاریخ کو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کیا توفیق عطا فرماوے. میرے عزیزو، ہمیں ان بزرگوں کی قربانی کو بھولنا نہیں چاہیے. یہ ہمارا اللہ والے، ہمارے بڑے، ہمارے علماء آج ہم ہندوستان میں چین سے، سکون سے، اطمینان سے رہ رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہمارے علماء کرام ہے، ہمارے بزرگان دین ہے، جنہوں نے اس دیش کے خاطر اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے، اور اس دیش کے خاطر اپنی عورتوں کو کیا کیا بیوہ کیا ہے. حضرت مولانا یحییٰ علی، حضرت مولانا جعفر علی، حضرت مولانا محمد شفیع لاہوری، ان کے سلسلے میں لکھا ہے انگریزوں نے ان کو پکڑ لیا اور جج نے ان کے لیے پھانسی کا حکم. علماء کی بات کرو، یہ عالم ہے،
اور انگریز نے یہ کہا کہ تم کو پھانسی دی جائے گی، تمہارا سامان، تمہاری جائیداد جو کچھ بھی ہے وہ سب ضبط کر لیا جائے گا، اور تمہاری لاش جو ہے وہ تمہارے گھر والوں کو نہیں دی جائے گی، بلکہ یہ ریگستان کے اندر میں ہم اسے دفن کر دیں گے۔ تو یہ ہنس رہے، یہ تینوں حضرات ہنس رہے۔ تو انگریز نے وہ جج جو تھا اس نے یہ سمجھا کہ شاید انہوں نے میری بات کو سمجھا نہیں ہوگا، اور پھر کہا کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہو، میں تمہیں پھانسی کا حکم دیتا ہوں، اب تمہیں چند گھنٹوں کے بعد پھانسی دی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی کے اوپر تو خوش رہے کہ ہم شہید ہو رہے، ہم اس لیے خوش ہو رہے کہ ہم شہید ہو رہے، جنت بہشت جو ہے وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے، اور جنت کی حوریں جو ہے وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ ہم تو وطن کے اوپر بھی شہید ہونے کے لیے تیار ہے، بولو انشاءاللہ، اگر وقت آیا تو انشاءاللہ ہم وطن کے لیے بھی شہید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ میرے عزیزو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ کو بھلانا نہیں ہے، ہم تاریخ کو بھلا چکے ہیں۔